أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. حضرات لیجئے، دوسری تاخرات میں شروع ہو کر بھی کافی دیر ہو چکی ہے. مغرب سے ہم لوگ تاخرات میں بڑی قیمتی رات میں داخل ہو چکے ہیں، اور سحری کا جو آخری وقت ہے صبح صادق، تب تک یہ رات بہت ہی برکات اور انوار کے ساتھ رہتی ہے. یہ 23ویں رات ہے. گزرے ہوئے زمانوں میں جو بڑے درجے کے اولیاء اکرام گزرے ہیں، ان میں سے بعض حضرات نے یہ محسوس کیا ہے کہ لیلۃ القدر 23ویں رات میں ہم نے پایا. یہ ضروری نہیں کہ ہر سال لیلۃ القدر والی رات 21 میں آئے یا 23 میں آئے، یا ہمارے ملک میں جو 27 کو بنا کر چھوڑ دیے ہیں وہ کبھی ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتی. لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ لیلۃ القدر، یہی صاف لفظ بولتے ہیں آج لیلۃ القدر والی رات ہے. بھئی تاخرات ہے، لیلۃ القدر ہو سکتا، یقینی طور پر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن لوگوں نے بنا لیا ہے کہ بھئی یہی رات لیلۃ القدر ہے، اس سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے جا سکتی. لطیفہ سنیے، کسی امام صاحب نے مسئلہ بتایا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. ایک آدمی کھڑے ہو کر کہنے لگا کیوں نہیں ہوتی حضرت، 20 سال سے تو میں پڑھ رہا ہوں بغیر وضو کے. تو اس طرح امت کا تعامل چلا ہے. پھر سوال ہوگا کہ لوگوں میں یہ 27ویں شب کا اس قدر اہتمام کیوں چل پڑا ہے؟ اس کی وجہ خاص طور پر ہمارے جنوبی ہندوستان میں، یہاں قرآن مجید کے حفاظ پہلے اتنے نہیں تھے، بلکہ کہیں کہیں کچھ ہوتے تھے، وہ بھی آخر کے 10-20 سورتوں کے حافظ وہی ہوتے. تو اب قرآن مجید تراویح میں پڑھانے کے لیے ملک کے اس حصے سے آتے تھے. تو اب وہ حضرات واپس عید بھی اپنے گھر کرنا ہوتا تھا، تو وہ اس رات میں قرآن مجید مکمل کر کے واپس چلے جاتے تاکہ وہاں وہ عید کریں. اس سے لوگوں نے اسی چیز کو اہمیت دے دی. لیلۃ القدر جس کے متعلق کچھ چیزیں دوپہر میں بھی میں نے سنایا کہ عملی طور پر آدمی کچھ کام کرے تب وہ رات حاصل ہوتی ہے. عملی طور پر کچھ نہ کرے، صرف حسن ظن میں جیتا رہے، یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اب آئیے 27ویں پارے کی تلاوت میں مشہور سورت سورہ رحمان ہم نے سنا. ایک آیت اس میں ہم نے بارہا سنا، وہ آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہمارے یہاں بھی، یہاں محراب کے اس طرف سورہ رحمان کا ایک رکوع لکھا ہوا ہے، ادھر سورہ یاسین ہے سیدھی طرف، اور بائیں طرف سورہ رحمان ہے. کیا ہے اس آیت کریمہ میں، اسے سمجھیے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، پس اے انسان اور جنات، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟
اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ اتنی ہیں، ان میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو نعمتوں کا احساس ہی نہیں ہے۔ واقعہ لکھا ہے، کوئی آدمی سفر میں دال روٹی کھا رہا تھا اور بار بار اللہ کا شکر کھانے کے درمیان میں ادا کر رہا تھا، اللہم لک الحمد و لک الشکر، کھانے کے درمیان پڑھنے والی دعا۔ تو بازو ایک بیٹھے ہوئے صاحب نے کہا کہ تم لوگوں نے ہی عادت بگاڑی ہے، دال روٹی پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ پر اللہ کے کس قدر انعامات اور احسانات ہو رہے ہیں، آپ گن ہی نہیں سکتے۔ 13ویں پارے میں ایک آیت ہے، وہی آیت وہی مضمون 14ویں پارے میں بھی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ فرما رہے تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، اللہ چیلنج کر رہے ہیں کہ تم نہیں گن سکتے، نہیں شمار کر سکتے۔ اب نعمتوں کے احساس کے لیے ایک واقعہ حدیث میں آیا ہے، اسے سناتا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو۔ قیامت کے دن بنی اسرائیل کے ایک شخص کو بلایا جائے گا جس نے تقریباً 500 سال تک مسلسل اللہ کے راستے میں جہاد کیا تھا، دن میں اور رات میں مسلسل اللہ کی عبادت کی تھی۔ دن میں وہ بھی روزہ رکھ کر جہاد کرتا تھا اور رات میں عبادت کرتا تھا۔ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے ہمارے فضل و کرم سے اس آدمی کو لے جا کر جنت میں داخل کر دیجیے۔ وہ آدمی کہے گا یا اللہ 500 سال تک پلک جھپکنے کے برابر میں نے نافرمانی نہیں کی، دن میں جہاد کرتا رہا آپ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اور رات میں عبادت کرتا رہا پوری رات۔ اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری مہربانی سے انہیں جنت میں داخل کر دیں۔ سوال سمجھ میں آ رہا ہے آپ حضرات کو؟ تو بات آگے بڑھائی جائے۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے ان صاحب کو ذرا سیر کرا کر لائیے۔ حدیث میں آتا ہے اس بندے کو فرشتے آؤ کہیں گے ذرا تمہیں سیر کرا لے کر جا رہے ہوں گے، جہنم ابھی بہت مسافت پر ہوگی۔ اس آدمی کو اس کی گرمی اور اس کی شدت کا احساس ہو جائے گا، 500 سال کی مسافت پر رہے گی، وہ آدمی کو گرمی کا احساس ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں اتنی دور سے کیسے احساس ہوتا؟ اب آپ ہی دیکھیے سورج ہم سے کتنے فاصلے پر ہے، 33 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ زمین سے سورج کی دوری 33 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ دیکھیے ان صاحب کا سر کیا حال بنا رکھا ہے، ابھی مارچ میں گزر رہے ہیں، ابھی اپریل اور مئی تو آیا ہی نہیں۔ تو اس لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اتنی دور سے گرمی آ رہی ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ تو گرمی کی شدت بڑھے گی، وہ آدمی فرشتوں سے کہے گا ذرا پانی پلا دو۔ فرشتے کہیں گے بھئی پانی تو پلائیں گے، بدلے میں کیا دو گے، کیا بل ادا کرو گے؟ وہ کہے گا کہ میرے پاس کیا ہے، یہاں پر جو کچھ تھا وہ دنیا میں تھا، یہاں کیا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے میرے پاس، میں کیا دوں تمہیں؟ فرشتے کہیں گے تمہارے پاس کچھ ہے وہ دو، تب پانی پلا۔ وہ بندہ کہے گا کہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ تم نے جو 500 سال عبادت کی ہے اس میں سے آدھی ہمیں دو، تب پانی پلائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے آدمی کو جب جان پر آتی ہے تو سب تیار ہو جاتا ہے۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے میں نے اپنی آدھی عبادت آپ کو دی، مجھے پانی پلا۔ اسے پانی پلائیں گے، سکون محسوس کرے گا۔
فرشتے کہیں گے اور تھوڑا تمہیں تفریح کراتے، اور تھوڑا آگے لے جائیں گے، اور جہنم کی گرمی قریب ہونے کی وجہ سے اور بڑھے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد کہے گا کہ پانی دو۔ فرشتے کہیں گے بھائی بدلے میں کیا دو گے؟ وہ کہے گا کیا ہے میرے پاس؟ فرشتے کہیں گے ابھی بھی تو 250 سال کی تمہاری عبادت تمہارے پاس ہے۔ وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، وہ 250 سال کی عبادت بھی میں نے دیا، پانی پلا۔ پانی پلائیں گے، پھر فرشتے اس آدمی کو واپس اللہ کے دربار میں لے کر آئیں گے۔ اللہ پوچھیں گے اے میرے بندے، اب بتاؤ تمہیں جنت میں داخل کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ 500 سال کی عبادت تم نے 2 گلاس یا 2 جگ پانی کے لیے دے دیا۔ ذرا سوچو کہ ہم نے 500 سال میں ایسا کتنا پانی اور ایسی کتنی چیزیں تمہیں کھلائی پلائی، اس کے بدلے میں تم نے ہمارے پاس کیا لائے؟ حاجی جو پانی پی رہے ہیں، پانی کی جو قدر آ رہی ہے روزے میں افطار کے وقت میں، اور جو جوس پی رہے ہیں، سموسے کھا رہے ہیں، اور خدا جانے کیا کیا کھا رہے ہیں، پوری ایک دنیا بچھی ہوئی ہے، ان نعمتوں کا کبھی آپ نے احساس کیا؟ چلیے ایک اور روحانی نعمت جسے آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں، اس کے اوپر توجہ دلاتا ہوں۔ آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ نے عشاء پڑھی، تراویح پڑھی، اور رات میں تھوڑی دیر اور عبادت کرنے کا جو آپ کے دل و دماغ میں ارادہ ہے، یہ کیا معمولی نعمت ہے جسے آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں؟ واقعہ لکھا ہے کہ گزرے ہوئے زمانوں میں ایک علاقے میں نامعقول قسم کا بادشاہ تھا۔ اس نے ایک پرندہ باز پال کر رکھا تھا۔ صقر، عربی میں اسے کہتے ہیں صقر، UAE کا جو ٹریڈ مارک ہے ان کا، اسے صقر کہتے ہیں عربی میں، اردو میں باز کہتے ہیں۔ بہت تیز اونچا اڑتا ہے، شکار کرتا ہے۔ ایک اللہ والے صبح کے وقت بستی میں پہنچے تو آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں پورے علاقے کی 4 دیواری ہوتی تھی۔ ابھی بھی سری رنگ پٹنم کے پاس جائیے، بادشاہ پورے علاقے کی حد بندی کراتے تھے تاکہ کوئی اندر آ رہا ہے جا رہا ہے معلوم ہو، شہر کی حفاظت کے لیے۔ ایک اللہ والے پہنچے تو دیکھا دن میں ہی شہر کا دروازہ بند ہے۔ انہوں نے دربان سے پوچھا ارے بھائی دروازہ تو رات کو بند رکھتے ہیں، یہ دن میں کیوں بند رکھا ہے آپ نے؟ دربان نے کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے دروازہ بند کر۔ ان اللہ والوں نے پوچھا کوئی ریزن بھی ہوگا کہ بھئی دروازہ بند رکھو؟ کچھ ریزن بھی ہے؟ دربان نے بتایا کہ جو بادشاہ سلامت ہیں ان کا جو باز پرندہ ہے وہ اڑ گیا ہے، اس لیے بادشاہ نے آرڈر دیا ہے کہ دروازے پورے بند رکھو۔ وہ اللہ والے کھڑے ہو کر سوچنے لگے کہ کیسا بے وقوف آدمی ہے، وہ پرندہ کیوں دروازے سے تھوڑی باہر جائے گا، اس کی اڑان ہی سب سے اوپر ہوتی ہے، اوپر سے نکل جائے گا۔ پھر وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے یا اللہ آپ کا بھی معاملہ سمجھ سے باہر ہے، ہم دن رات آپ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، پیروں میں چپل تک نہیں ہے، دوپہر کا کھائیں تو شام کے کھانے کا کوئی پتہ نہیں، اور اس بیوقوف آدمی کو اتنی بڑی آپ نے سلطنت دے رکھی ہے۔ یہ دل میں ان کے خیال آیا اور اس طرح کی بات انہوں نے سوچا، اللہ کی طرف سے الہام کیا گیا۔ نیک بندوں کی کرامات ہے، الہام ہوتی ہے، ایک بات ڈالی جاتی ہے۔ جیسے قرآن نے کہا شہد کے مکھیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ،
ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وہی بھیجی. مفسرین کہتے ہیں کہ بھئی جبریل وہاں لے کر نہیں آئے تھے مکھی کے پاس وہی. یہاں وہی سے مراد الہام، ایک فطری بات ڈالی جاتی ہے. اللہ نے اس اللہ کے ان بندے کے اوپر یہ الہام کیا، ٹھیک ہے ہم اس بادشاہ کی پوری سلطنت اس کی بے وقوفی کے ساتھ آپ کو دے دیں گے، اور آپ کو جو ہم نے معرفت کی دولت عطا کی ہے، جس سے آپ ہمیں پکارتے ہیں، ہمارے حمد و ثنا کرتے ہیں، وہ چیز اٹھا کر ہم اسے دے دیں گے، بدلے میں بادشاہ کی پوری سلطنت اور اس کی بے وقوفی آپ کو دے دیں گے. کیا آپ کو یہ سودا منظور ہے؟ فوراً سجدے میں گر گئے. انہوں نے اللہ سے معافی مانگی. اے اللہ، تو نے جو تیری محبت کی دولت دی ہے، اس دولت کے سامنے اس بیوقوف کی بادشاہت کیا حیثیت ہے؟ آج آپ یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ کیا معمولی نعمت ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ عزیزان گرامی، توفیق بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے. آپ قدر کریں گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. شکر ادا کرو گے کہ اللہ تیری مہربانی سے تراویح ملی، تیری مہربانی سے تیرے گھر میں بیٹھنے، تجھے یاد کرنے کی جو تم نے توفیق دی، اس پر شکر ادا کر رہا ہوں. لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن کا وعدہ ہے اور زیادہ توفیق ملے گی اور زیادہ اللہ کی شکر ادا کرو. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور انکار کرو. جیسے کہ بعض لوگ ہیں، ان کو کسی بھی حال میں ملو، پوچھو بھئی کیا حال ہے، تو ان کے پاس خوشی کے اچھے کوئی دو جملے ہی نہیں ملتے. ہر وقت رونا ہے، ہر وقت پریشان ہے. سورج سے بھی پریشانی ٹپک رہی ہے، جملوں سے بھی پریشانی ٹپک رہی ہے. یہ اللہ کو ناپسندیدہ چیز ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، انکار کرو گے تو میری پکڑ بڑی سخت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی نے واقعہ لکھا اپنے امریکہ کے دورے کے سفر کا، کہ انہوں نے ایک بڑے ڈاکٹر کو دیکھا اور ان سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی. تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ آرام کرنا، لیٹ کر آرام کرنا اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، کوئی مجھ سے اس کے بارے میں پوچھے. آپ جو سوتے ہیں، بعض لوگ تو الگ الگ انداز سے سوتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی سو جاتے ہیں، بیٹھے بھی سو جاتے ہیں، نماز میں بھی سو جاتے ہیں. لیٹ کر جو سونا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. انہوں نے لکھا، اس ڈاکٹر نے بتایا کہ میں گزشتہ 20 سال ہوئے لیٹ کر نہیں سویا ہوں، ہمیشہ کرسی پہ بیٹھ کر سونا. پھر اس ڈاکٹر نے خود اس کی وجہ بتائی کہ اللہ نے یہاں پر ایک نان ریٹرن وال رکھا ہے. کاویری کا پانی جیسے گھروں میں آ سکتا ہے، بھرنے کے بعد واپس نہیں جا سکتا، اس طرح یہاں ایک نان ریٹرن اللہ نے وال رکھا ہے. آدمی کھاتا ہے، اندر جاتا ہے، سوتا ہے تو واپس نہیں نکلتا. کسی معاملے میں، آپریشن میں، کوئی مسئلہ مجھے گلے کا ہوا تھا، آپریشن میں میرا وہ نان ریٹرن وال ناکام ہو چکا ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں. اب عالم یہ ہے کہ میں جو ہی لیٹتا ہوں، جو کچھ پیٹ میں ہوتا ہے باہر آ جاتا ہے. اس لیے گزشتہ 20 سال سے کرسی پہ بیٹھ کر سو رہا ہوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ آپ کو احساس ہی نہیں کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا دے رکھا ہے. آدمی کہتا ہے میں غریب ہوں. غریب ہے؟ اللہ نہ کرے آپ کی ایک کڈنی چلے جائے، دوسرے سے اس کڈنی کا میچ ہو جائے تو اس کڈنی کی کیا قیمت ہے آپ کو اندازہ بھی؟ تو عزیزان گرامی، قرآن کی آیت میں اللہ بار بار پوچھ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ عزیزان گرامی،
امت کو ذرا اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی، نہ اللہ نے یہ کبھی کہا کہ تم دنیا میں آئے ہو تو دنیا میں کھانا پینا اور اچھی چیزوں کو استعمال کرنا منع ہے۔ کھاؤ پیو، اچھی چیزوں کو استعمال کرو، سب کچھ کرو، لیکن مقصد تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ اس پوری چیز میں اللہ کی ناپسند کی کوئی چیز تو نہیں شامل حال ہو گئی۔ آدمی کو اپنے ایمان کا ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے بعض لوگ اپنی صحت سے متعلق حساس ہوتے ہیں، صحت سے متعلق حساس ہونا چاہیے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ آدمی اسی کو دماغ پہ لے کے جو ہے پریشان ہو جائے۔ ایک صاحب آئے، ساتھ میں ان کے گھر والے بھی تھے، اور صاحب آ کر کہنے لگے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہا شوگر بی پی۔ میں نے کہا وہ تو نارمل چیز ہے، اس پر اتنا دماغ پر مت دو۔ تو ان کے گھر والوں نے بتایا کہ حضرت دنیا میں سب لوگوں کو شوگر بی پی تھوڑی بہت تو ہے، ان کو بھی تھوڑی بہت ہے، لیکن ان کے عالم یہ ہے کہ دن میں 6 سے 7 مرتبہ ان کا بی پی چیک کرنا، 7 سے 8 مرتبہ شوگر چیک کرنا۔ اب آپ بتائیے کہ 7 سے 8 مرتبہ جب میں ان کا شوگر چیک کرتی ہوں، فوراً وہ مشین پکڑ کے دیکھتے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل چیزیں بھی عذاب ہیں۔ پہلے ڈیجیٹل چیزیں نہیں تھی، معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کتنا ہے کیا ہے، بخار بھی نہیں معلوم ہوتا تھا، وہ اس طرح پکڑ کے دیکھ لیتے تھے۔ اب سب ڈیجیٹل ہو گیا ہے، بی پی بھی ڈیجیٹل ہو گیا ہے، سب کو معلوم ہوتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ 7 مرتبہ بی پی اور شوگر سیم رہے گا یا تھوڑا بہت 10 20 5 6 ہوگا؟ یہ 5 10 جو نیچے اوپر ہوتا ہے تو یہ ٹینشن لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں چیک کرو، پھر چیک کرتی ہوں تو وہ اور 10 20 بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے جسے قوم بہت بری طرح برباد کر رہی ہے۔ نشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ قریب میں جو تازہ سروے رپورٹیں آئی ہیں چونکانے والی ہیں۔ امت مسلمہ دوسرے اقوام کے مقابلے میں ملک کی تازہ سروے بتا رہی ہے کہ نشے میں بہت زیادہ پڑ چکے ہیں، بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ اور سروے رپورٹ کو سنیے کہ نشے کرنے کی عمریں جو ہے 30 25 40 نہیں ہے، 15 سے بھی کم عمر کے بچے نشے کی لت میں پڑ گئے ہیں۔ اور چونکا دینے والی رپورٹ سنیے، پہلے نشہ صرف جو ہے میل کرتے تھے، بچے مرد کرتے تھے، اب نشے کی جو رپورٹ آ رہی ہے اس میں فیمیل بھی جو ہے برابر جو ہے ان کی بھی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آس پاس کو اگر نہیں کنٹرول کریں گے تو جو آگ اس گھر تک آئی ہے وہ آگ ہمارے گھر تک بھی آئے گی۔ تو اس لیے معاشرے کے ذمہ داروں پر یہ بھی احساس کی جو ہے کام ہے۔ تو بہرحال ہم اپنا صحت کا ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، اچھی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایمان کا بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں یا نہیں؟ حدیث میں بتایا گیا کہ مومن جس کا ایمان کامل ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مومن کے ایمان کی کیپیسٹی اور کوالٹی پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، اس سے ایک چھوٹا سا بھی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ چھوٹا سا بھی گناہ ہوتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ اور منافق کی مثال ایسی ہے کہ بڑا گناہ کرنے کے بعد وہ ایسا سمجھتا ہے جیسے مکھی بیٹھی تھی اور ہاتھ سے اس طرح ہلا دیا، مکھی چلے گئی جیسے کوئی بات نہیں، اسی طرح اسے اس بڑے گناہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بہت پہلے کی بات ہمارے اپنے مکتب کی میں بتا رہا ہوں، اب معاشرہ کہاں چلا گیا ہے دیکھیے۔ ایک چھوٹا بچہ عربی پڑھنے آتا تھا، اس کی بہن بھی پڑھنے آتی تھی، تو وہ
مجھ سے کہتا کہ حضرت میری بہن نے مجھے گالی دی. میں پوچھتا کیا دی؟ وہ کہتا کہ حضرت آتا ہوں، آ کر وہ کان میں بتاتا. کیا بولی؟ وہ صرف اتنا بولی رہتی تھی بہن، آرے، سنگل لفظ جو آرے کا استعمال ہے، تہذیب دیکھیے، اسے وہ بچہ گالی سمجھتا تھا. اور عالم آج یہ ہے کہ لوگ کہیں بھی اس طرح کی بدزبانی کو کوئی تعجب ہی نہیں سمجھتے. اللہ معاف کرے، میں نے حرم میں مطاف میں ملتزم کے نیچے بعض لوگوں کو دعا مانگتے ہوئے سنا. ہمارے پڑوسی ملک کے پنجاب کے لوگ تھے جن کے ہاں گالی کے بغیر کوئی بات ہی شروع نہیں ہوتی ہے. ایک آدمی ملتزم کے نیچے بڑی مشکل سے مطاف میں پردے کو پکڑ کر اللہ سے دعا کر رہا ہے. جہالت کی انتہا دیکھیے. وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ، اس کے بعد اپنے آپ کو وہ بڑی بڑی گالیاں دے رہا ہے کہ آدمی سن کر کانپ جائے. اللہ، میں یہ بھی ہوں، میں وہ بھی ہوں، بڑی بڑی گالیاں. اور وہیں کھڑے ہو کر شیطان کو بھی گالیاں دے رہا ہے. کعبے کا غلاف پکڑا ہوا ہے، شیطان کو ایسی ایسی بری گالیاں دے رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی بڑا نیک کام کر. میں نے ان صاحب کو پکڑ کر کہا کہ بھئی اللہ کے گھر، وہ بھی مطاف میں کھڑے ہو کر، یہ کیا گالیاں بک رہے؟ ارے نہیں جی، اس کے بغیر تسلی نہیں ہوگی، اس شیطان نے بہت بگاڑا ہے، اس لیے ان کے لیے جو بھی گالیاں ہو سکتی، ان گالیوں کو ہم نکال بھی نہیں سکتے. گالیاں تو مہذب الفاظ میں دیے جاتے ہیں. لکھنؤ میں کسی زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے خاموش ہو جائیے ورنہ ہم آپ کی شان میں گستاخی کر دیں گے، یہ گالی ہوتی تھی. اب نہیں، اب ڈائریکٹ مطاف میں آدمی. تو عزیزان گرامی، ایمان کی جانچ کیجئے کہ گناہ غلطی ہوئی ہے، آپ کو اگر وہ بے چین نہیں کر رہا ہے گناہ، یقین مانیے کہ ایمان میں کمزوری ہے اور آپ کو اسے درست کرنے کی ضرورت ہے. حضور نے بتایا چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے، مومن اپنے آپ کو پہاڑ کے نیچے دکھتا ہے جیسے ابھی پہاڑ گرنے والا ہے. اور منافق کی مثال ایسی ہے کہ بڑا گناہ کرتا ہے اور ایسا سمجھتا ہے جیسے یہاں مکھی بیٹھی تھی، ہاتھ سے ہلایا مکھی اڑ گئی. تو آج کی رات محاسبے کی رات، ویسے تو ہر رات ہی محاسبے کی ہے، آج کی رات خصوصیت کے ساتھ چونکہ آدمی ذرا شدت سے، ذرا چاہت سے، ذرا اپنائیت سے ان راتوں کا اہتمام کرتا ہے. ذرا محاسبہ کیجئے قبل اس کے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے. جامع مسجد سٹی مارکیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں پتھروں پر بہت سارے حدیثیں بھی ہیں، بعض اقوال بھی ہیں. ایک قول وہاں لکھا ہوا ہے، کسی اللہ والے کا قول ہے، وہ حدیث نہیں ہے، لوگ اسے حدیث سمجھتے ہیں. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب کتاب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کتاب فرشتے کریں، اس سے پہلے کر لو. انکم ٹیکس والے آ کر چھاپا ڈالیں، اس سے پہلے ہی تیاری کر لو تاکہ کون سی چیز سیٹ کرنا ہے. تو عزیزان گرامی، اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. قرآن کی 2 آیتیں میں نے بتایا کہ جس میں اللہ نے واضح طور پر دعویٰ کیا اور چیلنج ہے کہ اللہ کی نعمت کو میں اور آپ کبھی بھی نہیں گن سکتے. اس لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ظاہری طور پر گاڑی بنگلہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس اللہ کا ذکر کرنے والی زبان ہے. یہ کیا معمولی نعمت ہے؟ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے. آپ مسجد میں ہیں، اس نعمت کا آپ شکر نہیں ادا کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ امت میں ہیں، کیا کوئی معمولی مقام ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس ہے انسان اور جنات، اللہ کی کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، ناشکری کرو گے، اور ناشکری سے آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں گرتا چلا جاتا ہے. جیسے
ایک بیوی شوہر کی نظر میں ہمیشہ بیوی شکوے شکایت کرے تو شوہر کی نظر میں گرتی چلے جاتی ہے، یا دوست کی نظر میں دوست کبھی ہر وقت شکوے شکایتیں گرتے چلے جاتی ہیں، اسی طرح اللہ کی ناشکری کا جو مرض ہے اسے ختم کیجئے۔ اس لیے حدیث میں یا جب بھی ملاقات کرے کوئی پوچھے کیا حال ہے، کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال۔ اور بے شمار واقعات اور سب چیزیں ہیں، لیکن یہ رات کا ایک حصہ اگر ہم 6:30 بجے بھی غروب مانے تو اب 10:30 بج رہے ہیں، 4 گھنٹے قیمتی گزر چکے ہیں۔ الحمدللہ اب باقی جو حصہ ہے اس حصے کی قدر کریں، اس میں عبادت کریں، دعائیں کریں، اور اللہ سے یہ ضرور عرض کریں کہ اللہ جو بھی ناشکری اور جو بھی اس طرح کی چیزیں ماضی میں ہو چکی ہیں آج معاف فرما دیجئے اور لکھے ہوئے کو مٹا دیجئے، ہمیشہ آنے والی شکر والی زبان عطا فرمائیے، جیسے کہ میں نے ایوب علیہ السلام کے واقعے میں بھی بتایا، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا۔ مچھلی ان کو نگل لیتی ہے، مچھلی کے پیٹ میں بھی پہنچ کر کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود مگر آپ ہی ہیں، سبحانک، آپ کی ذات بہت پاک ہے، بہت پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے۔ قرآن نے کہا فاستجبنا لہ، جب انہوں نے اس طرح کہا ہم نے ان کی پکار سنی اور انہیں نجات دی۔ آگے آیت کا حصہ سنیے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قاعدہ صرف نبیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، تمام مومنین کے لیے ہے۔ جب بھی آدمی اللہ کو پکارے اور اپنے قصور کا اعتراف کرے، ننجی المؤمنین، اللہ انہیں نجات دیتے۔ آج سب کچھ ہوتے ہوئے آدمی پریشان ہے، بے چین ہے، پریشان ہے، بے چین ہے۔ یہ کیا کم عذاب ہے؟ یہ کیا کم عذاب ہے؟ 40 سال کے مقابلے میں دیکھتا ہوں زندگی آج ایسی ہو گئی ہے کہ الحمدللہ سب کچھ میسر ہے۔ ارے گھروں میں بجلی نہیں ہوا کرتی تھی، عصر میں ٹیوب لائٹ جلانا پڑتا تھا، تب جا کر وہ مغرب یا عشاء کو سلگتا تھا۔ آج LED بلب پہ پوچھئے مت، اتنے زیادہ روشنی، اتنی زیادہ سفیدی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ آدمی اگر اس روشنی میں کھڑے ہو کر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے تو لگتا ہے میں تو بہت خوبصورت ہوں۔ اللہم انت حسنت خلقی، حدیث میں ہے آئینے میں جب اپنا چہرہ دیکھو تو یہ دعا پڑھو کہ اے اللہ آپ نے مجھے بڑا خوبصورت پیدا کیا، فحسن خلقی، اے اللہ میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دیجئے۔ میں ان گزارشات کے ساتھ پھر اس آیت کریمہ کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یقیناً یہ بات ہے کہ ہم بڑی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری اس ناشکری کو معاف فرمائیے، آئندہ ہمیشہ ہر وقت زبان سے بھی دل سے بھی ہر اپنے عزم سے آپ کا شکر ادا کریں۔ ایسے لوگوں کی فہرست میں ہمارا بھی شمار فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، رمضان کا جو حصہ اب تک ملا اسے قبول کر لیجئے، جو باقی ہے اس میں بھی آپ کے پسند والے اعمال کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمیں نہیں معلوم اگلا رمضان ملے گا بھی یا نہیں، اگر ملے گا بھی تو تیرے دربار میں آنے کی سعادت بھی ملے گی یا نہیں ملے گی نہیں پتہ۔ اور اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں میں جو امت کی خیر و عافیت سے متعلق دعائیں مانگے ہیں، ہم بھی ان کے ادنا امتی ہیں، اس کا حصے وافر ہمیں عطا فرما، اور جن شرور فتن آفات سیئات بلیات سے پناہ مانگی ہے ان سب سے ہماری حفاظت فرما،
اور اس دعا کو اللہ محض اپنے فضل و کرم رسالت مآب سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک دعا رہ گئی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر مجھے معلوم ہو جائے آج ہی لیلۃ القدر ہے تو میں کیا دعا پڑھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت چھوٹی دعا پڑھی بتائی، وہ بھی آپ ہمیشہ آنے والی اور آج کی رات سے لے کر آنے والی راتوں میں اہتمام سے پڑھیں۔ وہ دعا ہے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف انی۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف انی۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ آپ معافی کو بہت پسند کرتے ہیں، کریم ہے، مجھ سے بھی معاف فرما دیجئے۔ اگر آج کی رات معافی مل گئی بہت سستا سودا ہے۔